بلو نیوز کے تمام تر دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، پاکستان کا سب سے زیادہ مشہور شہر جو کہ اپنی تاریخ اور خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، اس کے اندر تاریخ کے کچھ ایسے راز چھپے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کے بارے میں، جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر تاریخی مناظر کے طور پر بہت سے ایسے علاقے اور جگہ موجود ہیں جن کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن آپ ان کے بارے میں یہ باتیں بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہاں کیسی کیسی پر اسرار چیزیں موجود ہیں۔ اس شہر کی تمام تر باتوں میں سے سب سے پہلے پر اسرار چیزوں میں شاہی قلعے کا نام آتا ہے، جو کہ صدیوں سال پرانا ہے، جہاں بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا، اور وہاں پر اس قسم کا خزانہ بھی موجود ہے جسے مغل دور کے لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ دوستو، 1000 سال پرانے اس قلعے کی اصل تاریخ آخر کیا ہے اور کون سے ایسے راز ہیں جو اس قلعے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور یہ خزانہ کتنی زیادہ مالیت کا ہے جسے سائنسدانوں نے شاہی قلعے سے نکال لیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سی ریسرچز بھی جاری ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں جاننے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو۔ دوستو، شاہی قلعے کی تاریخ پاکستان کے شہر لاہور میں سے سب سے زیادہ پرانی ہے، جو کہ مغلوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ قلعہ ایک تاریخی شاہکار ہے جسے بہت ہی زیادہ مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ دوستو، اس لحاظ سے اس قلعے کے بارے میں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جبکہ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کی اصل تاریخ کا تعین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس قلعے کو صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، تمام تر کتابوں اور ڈسکور کے مطابق اس قلعے کو 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد منگولوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا، جس کے باعث اس قلعے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اسے 1572 میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، جس کے بعد یہ شاہی قلعہ مغلوں کے اہم قلعوں میں شامل ہو گیا۔ دوستو، جیسے جیسے مغل دور کا آغاز ہوتا گیا اور یہ دور آگے بڑھتا گیا تو اس قلعے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہونے لگی، جس کے باعث اس قلعے میں بہت سے اہم فیصلے اور بہت سے خاص مہمانوں کو بلایا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت کے تمام تر لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ جیسے ہی تمام تر جنگیں ہوتی گئیں، مغل دور کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس قلعے کو کہیں تباہ نہ کر دیا جائے۔ اس کے باعث مغل دور میں اس قلعے کو فوج اور تمام تر لوگوں کو پناہ میں رکھنے کے لیے اس قلعے کو استعمال کیا جاتا تھا، اور بہت سے لوگوں کو یہاں پر فوج کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی تاکہ وہ جنگ میں پراپر طریقے سے لڑ سکیں اور دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ دوستو، اکبر کے دور میں اس قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ اکبر نے اس تمام تر قلعے کی ساری دیواروں کو دوبارہ سے تعمیر کروایا، جو کہ اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اور اس قلعے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنایا گیا تاکہ کسی بھی بیرونی حملے کا مقابلہ کیا جا سکے، اور وہاں پر تمام تر فوجوں کو پناہ بھی دی جا سکے جو وہاں پر لڑنے کے لیے موجود ہوں۔ انہوں نے اس قلعے پر بہت ہی زیادہ دولت خرچ کی، جس کے باعث اسے شاندار محل میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، یہاں تک تو تمام تر شاہی قلعے کی تاریخ بیان کر دی گئی ہے، لیکن موجودہ دور کے درمیان اگر ہم بات کریں تو شاہی قلعے میں ماہرین کو کچھ ایسے شواہدات ملے ہیں جس کے باعث یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ شاہی قلعے کے اندر بہت ہی زیادہ خزانہ موجود ہے، اور بہت سے ایسے کمرے جو کہ ماہرین نے دریافت کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پر اسرار اور خطرناک ہیں۔ دوستو، آج سے چند دن پہلے ماہرین نے شاہی قلعے کے اندر کھدائی کی، جس کے باعث انہیں بہت سے ایسے خفیہ کمرے نظر آئے جو کہ بہت ہی زیادہ پر اسرار تھے۔ جب انہوں نے مزید کھدائی کی تو آگے بڑھتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ یہ تمام تر کمرے مغل دور میں بنائے گئے تھے، لیکن ان کمروں کا اصل مقصد کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کمرے کس لیے بنائے گئے تھے۔
اور ان تمام تر کمروں کا اصل مقصد کیا ہے اور انہیں کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کمروں کو مغل دور میں فوج اپنا تمام تر فوجی سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب کھدائی کے دوران ان کمروں کو دیکھا گیا تو ان میں مغل دور کا تمام تر جنگی سامان موجود تھا، جس میں اس دور کے ہتھیار بھی شامل تھے جنہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ دوستو، یہ تمام تر ریسرچ کے دوران جب اس کمروں کے اندر کھدائی کی گئی اور اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ ان کمروں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، تو ماہرین کو ان کمروں کے اندر بہت ہی زیادہ خزانے کے شواہدات ملے، جس کے دوران بہت ہی زیادہ خزانہ دریافت ہوا، جس میں سونے کے برتن، سونے کے سکے اور بہت سے ایسے قیمتی زیورات شامل ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بیش قیمتی پتھروں سے بنائے گئے تھے، جن کی اس دور میں قیمت تقریباً اربوں روپے بنتی ہے۔ دوستو، ان تمام تر کمروں کی کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے، جسے سائنسدان بھی دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ ان کمروں کو جس لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے، ان کمروں میں صرف ایک انسان ہی ایک وقت میں گزر سکتا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب اس قلعے پر حملہ کیا جاتا تھا تو یہ تمام تر مغل آرمی کے لوگ ان رستوں کو باہر نکلنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن ان تمام تر باتوں کو ابھی بھی راز رکھا گیا ہے۔ کسی بات کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کمروں کو اتنا زیادہ خاص کیوں بنایا گیا تھا اور کیوں انہیں زمین کے اندر بعد میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کئی ماہرین کے مطابق اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ ان کمروں کو صرف گزرنے کے لیے اور جنگ سے بچنے کے لیے بنایا جاتا تھا، تو ان کمروں کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ کس لیے چھپایا گیا تھا؟ دوستوں، ان کمروں کی دریافت نے تمام تر ماہرین کو حیران کر دیا ہے، جس کے باعث ابھی تک بھی بہت سی ریسرچ ہو رہی ہیں، جس کے باعث یہ مکمل پتہ چل جائے گا کہ ان کمروں کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، زمین کے اندر موجود ان تمام تر کمروں کو بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ یہ کمرے اتنے زیادہ مضبوط مٹیریل سے بنائے گئے تھے کہ قلعے کی دیواریں بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جتنے یہ کمرے مضبوط ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔ اللہ حافظ۔